مائک لے. جی جی دوسرا سوال سر میں یہ کرنا چاہوں گی کہ زیادہ تر پاسٹر صاحبان جو ہے مقدس پالوس رسول کے حوالہ جات دے کر اناجیل میں سے کہتے ہیں کہ ختنہ جو ہے وہ کروانا ضروری نہیں سمجھا جاتا، جبکہ خدا کے کلام کے مطابق ہی ختنہ جو ہے وہ عہد کا نشان پایا گیا. تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر خادم جو ہے نا وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ختنہ جو ہے نا وہ پالوس رسول نے لازمی قرار نہیں دیا. تو اس کے بارے میں ضرور بات کیجیے گا. پہلی بات تو یہ بائبل پلوس رسول کی نہیں ہے بلکہ یہوہ کی ہے. کس کی ہے؟ چاہے وہ پلوس رسول کی معرفت آئی ہو، چاہے وہ نبیوں کی معرفت آئی ہو. ٹھیک ہے. اب تھوڑا امیجن کریں کہ عہد عتیق کے جو انبیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ختنہ لازمی ہے، یہوہ نے بھی کہا لازمی ہے. بدائے 17 باب پڑھ لیں آپ، 7 آیت سے لے کر آپ 16 آیت تک پڑھ لیں، تو اس دوران آپ کو 13ویں آیت میں یا 14ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ لازم ہے کہ تیرا اور تیرے خانہ زاد کا اور تیرے زر خرید کا ختنہ ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ تیرے زر خرید کا کیا ہو؟ لازم ہے. وہاں لفظ لازم لکھا ہوا ہے، بے شک آپ حوالہ نکال کر پڑھ لیں 17واں باب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بہن بھائی ایسا کہتے ہیں، جو پادری صاحبان ایسا کہتے ہیں کہ ختنہ لازمی نہیں، بھائی آپ ایسا کہہ رہے ہیں، یہوہ تو کہہ رہا ہے کہ لازمی ہے. اور اگر آپ کے جملے یہ ہیں کہ لازمی نہیں ہے تو پھر آپ کے الفاظ یہوہ کے الفاظوں کے خلاف ہیں. اور اچھا کسے کہتے ہیں مخالف مسیح؟ دانیኤل کی کتاب سے ہم نے کیا پڑھا کہ وہ حق تعالیٰ کے خلاف کیا کرے گا؟ باتیں کرے گا. یعنی جو حق تعالیٰ کہتا ہے اس کے برعکس کہے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہوہ نے کہا ہے کہ لازمی ہے ختنہ. یہوہ نے کہا ہے کہ کیا ہے ختنہ؟ لازمی. اگر آپ یہ الزام پلوس پر لگا رہے ہیں کہ پلوس نے ایسا کہا کہ لازمی نہیں ہے، حالانکہ پلوس نے کبھی ایسا نہیں کہا. ٹھیک ہے جی؟ پالوس نے کیا کہا ہے، یہ میں لاہور میں ہی یہ ختنے کا موضوع کسی دوست نے کسی پروگرام میں رکھا ہے، عبادتی پروگرام میں، وہاں میں سنا رہا ہوں، آپ لوگوں نے یہ موضوع ضرور سن لینا. یہوہ نے کہا لازمی اور پلوس نے کہا ہے کہ ختنہ لازمی نہیں، تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی. یہوہ کہتا ہے ختنہ لازمی ہے، پلوس کہتا ہے ختنہ لازمی نہیں. یہ میں نے تو خیر کہیں نہیں پڑھا پلوس نے ایسا کہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نا، پادری صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں بھائی آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پلوس نے کہا ہے. اگر پلوس نے کہا ہے تو پلوس تو پھر یہوہ کے مد مقابل آ گیا. میں کیسے یہ تعین کروں کہ پلوس یہوہ کا ہی رسول ہے؟ کیونکہ یہوہ کہہ رہا ہے کہ ختنہ لازمی، لیکن اس طرف آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پلوس رسول نے کہا ختنہ لازمی نہیں. تو بھائی کیا کریں پھر، کس کی مانیں؟ یہوہ پاک خدا کی؟ نہیں، پلوس رسول نے تو کہا ہی نا کہ لازمی نہیں ہے. یہ تو پادری صاحبان کہتے ہیں کہ پلوس کہتا ہے ایسا، یہ پلوس پر الزام ہے. ان کی تشریحات جو ہے ان کی تشریح ہے کہ جی یہ پلوس کا کہنا ہے کہ جی لازمی نہیں ہے، حالانکہ پلوس نے کبھی نہیں کہا. وہ کس ختنے کی بات کرتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 3 اقسام کے ختنے کا تذکرہ آپ کو پلوس رسول کے خطوط میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو پوری بائبل میں بہت سارے ختنے ہیں، لیکن اس کے خطوط کے اندر جو بحث چلتی ہے وہ 3 اقسام کے ختنے پر ہے. کتنے؟ ایک ہے برت ملا، ایک ہے جو کہ باپ ابراہم کو یہوہ پاک خدا نے 17ویں باب میں دیا. ٹھیک ہے جی؟ ختنہ کون سا؟ برت ملا، جس کو یہوہ پاک خدا نے اپنے عہد کا نشان کہا، جو کہ مخالف مسیح اس کے بڑے سخت خلاف. ایک ہے برت حاتف دام ملا، جس کو فریسی ختنہ کہا جاتا ہے. جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فریسی ختنہ، جس میں ایک رسم ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ فرقہ بدلنے کی رسم ہوتی تھی یہودیوں میں. مثال کے طور پہ کہ کوئی فریسیوں سے صدوقیوں میں گیا تو صدوقی یہ کہتے تھے کہ بھائی اس نے فرقہ تبدیل کیا ہے تو ہم ان فریسیوں کے کیے ہوئے ختنے کو نہیں مانیں گے، ہم اب دوبارہ اس کو ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے اور خون کے 3 قطرے نکالیں گے
اور وہ 3 گواہوں کو دکھائے جاتے تھے تاکہ بات پکی ہو جائے کہ اب ختنہ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے فریسیوں صدوقیوں میں سے کوئی فریسیوں میں جاتا تھا تو ایک مثال دے رہا ہوں, اسی طرح ہوتا تھا, تو اسے برت حاتف داملہ کہا جاتا ہے. یہ رسمی ختنہ تھا. یہ کون سا ختنہ تھا؟ اور اس پر یہودیوں نے ایک ایسی بحث چھیڑ دی اور اس کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب تک وہ یہ کرائے گا نہیں اس کو نجات نہیں ملے گی, اس کو نجات نہیں ملے گی. تو پالوس رسول نے 3 خطروں کا جو ہے ذکر کیا. تیسرا خطرہ ہے جی دل کا. تیسرا خطرہ دل کا ہے. اب یہ 3 اقسام کے ختنے کا تذکرہ ہے جناب پولس رسول کے خطوط کے اندر. اب آپ ذرا خود سوچ لیں کہ پولس رسول یہوہ پاک خدا کے حکم کی نفی کر سکتا ہے؟ دوسری بات, وہ کہتا ہے ختنہ وہ نہیں جو ظاہری ہے بلکہ وہ ہے جو باطن کا ہے, یعنی دل کا ہے. اب دل کے ختنے کی ڈیفینیشن آپ کو عہد عتیق استثنا کی کتاب اور یرمیہ کی کتاب سے مل جاتی ہے. استثنا کی کتاب 30 باب میں واضح لکھا ہے کہ میں تمہارے دلوں کا ختنہ کروں گا اور تم میرے حکموں کو مان. ٹھیک ہے نا جی؟ وہاں لکھا ہے کہ دل کے ختنے کی جو ڈیفینیشن ہے استثنا میں یہ ہے کہ جس کے دل کا ختنہ ہوا ہوتا ہے وہ خدا کے حکموں پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. اب تھوڑا سا سچی بتانا ہے, ان سب سے میں پوچھتا ہوں جو ختنے کو کہتے ہیں دل کا ختنہ ہمارا ہوا ہے, سچی بتائیے گا کہ یہ جو جسم کا ختنہ ہے جو پیدائش 17 باب میں دیا گیا خدا کا حکم نہیں ہے. اس حکم کو توڑنے والا کیسے دل کا مختون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دل کا مختون تو حکموں کو مانتا ہے. دل کا مختون کیا کرتا ہے جی؟ اور جو حکم توڑتا ہے وہی تو دل کا نامختون ہوتا ہے. بھائی تو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے دل کا ختنہ ہوگا؟ تو نافرمان ہے. ایک نافرمان شخص کے دل کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا, یہی نشانی ہے دل کے مختون کی اور نامختون کی. بات سمجھ آئی؟ تو پولس رسول تو کہتا ہے دل کا ختنہ, ہم تو کہتے ہیں ہاں جی دل کا ختنہ ہونا چاہیے. دل کا مختون جو ہوتا ہے وہ خدا کے حکموں پر آمین کرتا ہے. ہلیلویہ ہلیلویہ جی. سو پولس رسول کے خطوط کے اندر جو بحث ہے وہ تو ہے ہی کچھ اور. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ میں پولس رسول کے خطوطوں کی طرف آ جاتا ہوں. پولس رسول نے غلطیوں 5 میں کہا تم میں سے اگر کوئی ختنہ کرائے گا تو اسے مسیح سے کچھ فائدہ نہیں, اسے مسیح سے کچھ فائدہ نہیں. چلے آج اب اس کا رومیوں کا والا خط پڑھ لیتے ہیں. رومیوں 3 باب پہلی اور دوسری ہے. اب غلطیوں 5 اگر پڑھیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ غلطیوں 5 میں لکھا ہے اگر تم ختنہ کراؤ گے تو تمہیں مسیح سے کچھ فائدہ نہیں. لیکن جب ہم رومیوں 3 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ختنے سے کیا فائدہ, ختنے سے کیا فائدہ. آگے جواب کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ کویشچن کرتا ہے پھر وہ اس کا آنسر دیتا ہے. وہ کہتا ہے ہر طرح سے بہت کچھ. اب سوال یہ ہے کہ اگر پولس رسول ختنے کے خلاف ہے تو غلطیوں میں اس نے کہا ختنہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن رومیوں 3 باب میں وہ کہتا ہے جی ختنے کا تو بڑا فائدہ ہے, اور وہ کہتا ہے ہر طرح سے بہت, ہر طرح سے بہت, یعنی فزیکلی اور اسپرچولی اس کا روحانی طور پر بھی فائدہ ہے اور جسمانی طور پر, یعنی ہر طرح سے اس کا فائدہ. تو کیا کون سی بات مانے پولس رسول کی, غلطیوں والی یا رومیوں والی؟ تو یہاں بھی کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ کانٹرڈکشن پیدا ہو جاتی ہے, تضاد نظر آتا ہے. جب حالانکہ کوئی تضاد نہیں ہے, حالانکہ کوئی تضاد نہیں ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ غلطیوں میں ختنے کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ برت حاتف داملہ کا کرتا ہے, لیکن جب وہ رومیوں کے خط میں ذکر کرتا ہے تو وہ دراصل برت ملا کے کرتا ہے, کیونکہ لوگوں کو ختنے کی اقسام کا پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے تورات سیکھی نہیں, نہ جوڈائزم پڑھا, بس منہ اٹھایا پولس رسول کے خط پڑھے اور شروع ہو گئے اور ٹیچر بن گئے. میں نے جی 3 سال کی سیمنری کی ہے, میں نے جی فلانے کالج سے ڈپلوما کیا, یہ کیا وہ کیا. کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ کے ڈپلوموں اور ڈگریوں کو چولہے میں ڈالنا ہے.
اگر آپ کو یہی پتا نہیں ہے کہ پولس رسول کتنے کی اقسام کے خطرے کی بات کر رہا ہے، آپ نے درست طریقے سے جوڈائزم نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پالوس رسول ختنے کے بالکل خلاف نہیں تھا، جو یہوہ پاک خدا نے دیا تھا۔ وہ کس کا رسول ہے؟ سارے بتائیں کس کا رسول ہے؟ یہوہ پاک خدا۔ تو کیا وہ یہوہ پاک خدا کے برعکس باتیں کرنا شروع کر دے گا، اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے کی بات کرتا ہے، بالکل اس کے خلاف نہیں۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ سو لہٰذا ختنے پر مفصل جو سرمن ہے وہ میں لاہور میں غالباً 13 تاریخ کو دے رہا ہوں، تو آپ لوگ اس کو ضرور سن لیجئے گا، وہاں پر اس کی تفصیلاً سٹڈی دوں گا میں۔ اور کوئی کویشچن ہو جی تو وہ ضرور بتائیں جی۔ ایک کویشچن اور ہے میرا، عیدوں کے تعلق سے ہے کہ خدا کی ٹوٹل جو ہے وہ عیدیں کتنی ہیں، اور مسیحیت میں ان عیدوں کو ماننے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بھی بتائیں، اگر ہے تو اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ مسیحیت کس سے ہے؟ مسیحانک یا مسیحیت، مسیح جو ہے وہ کس سے ہے؟ بائبل سے ہے نا۔ آپ کی کتاب میں یہ عیدیں لکھی ہوئی ہیں، بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ بغیر بائبل کے آپ مجھے کوئی مسیحیت دکھائیں۔ بائبل سے مسیحیت ہے نا، بائبل سے مسیحانک ہے۔ تو جب بائبل میں عیدیں لکھی ہوئی ہیں تو کس کی عیدیں ہوئی؟ خدا کی عیدیں، یہوہ کی عیدیں ہیں۔ تو مسیح، کیا مسیح کا یہوہ نہیں ہے؟ ہر مسیح کے آپ گھر میں آپ کو پوری بائبل ملے گی، ادھی بائبل کتے بھی نہیں ہے گی۔ وہ بکری گل ہے کہ بہت سارے مسیح کہتے ہیں اسی ادھی من گئے، اچھا ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب شکر ہے خدا کا کہ بہت سارے مسیحی اب تورات کی طرف موو ہو رہے ہیں، ہاللیلویہ۔ لیکن زیادہ تر ڈرپھوکوں کی تعداد ہے۔ بہت سارے لوگ خداوند کی عیدیں نہیں مناتے کیونکہ ان کو اپنے گھر سے نکالے جانے کا ڈر ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جن کے ساتھ حقہ پانی تک بند کر دیا گیا عیدوں کی وجہ سے، عیدوں کی وجہ سے، خداوند کے کلام کی وجہ سے۔ اور یہ مسیحت میں ہو رہا ہے۔ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی قوم ایسا کر سکتی ہے کہ اپنی ہی کتاب کو ماننے والے کے ساتھ اتنی نفرت کی جائے؟ کیوں جی کی جائے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ وہ ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، جلد میں ایسے لوگوں کا انٹرویو لے کر آ رہا ہوں، آپ لوگ سنیے گا ان کی زبانی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ اور پادریوں نے کیا ہے، ان پادریوں کے نام بھی میں لانے والا ہوں جلدی۔ انہوں نے کیا ہے، سیاست دانوں کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ لوگ بائبل کی عیدیں نہ منائیں۔ بائبل کی عیدوں کے خلاف گہرے طور پر پروپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ ارے بھائی، تمہاری کتاب کی عیدیں، تمہیں شرم نہیں آتی ان کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہوئے؟ بتائیں کیا یہ کتاب مسیحوں کی نہیں؟ ان کے گھروں میں پائی جاتی ہے۔ اس پادری کے پاس جو بائبل ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ عیدیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں جی انہوں نے ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ بھائی تو بائبل کو لے کے گھوم رہا ہے۔ تو سر ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ پورا کر دیا مسیح نے۔ اچھا، پورا کر دیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں پورے سے مراد لے لیتا ہوں، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے یسوع المسیح نے بپتسمہ لیا، تو لکھا ہے کہ یوحنا منع کرنے لگا۔ یوحنا کیا کرنے لگا؟ منع کرنے لگا کہ بھائی میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ لیکن جناب مسیح نے کہا کہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ بپتسمہ لے کر انہوں نے کیا کیا جی؟ راستہ بازی پوری کی، ایسا ہی ہے۔ اور بھائی آپ لوگوں نے بپتسمہ کیوں نہیں بند کیا؟ کیوں نہیں بند کیا؟ میرا تو سوال یہ ہے۔ پنجاب میں نہریں بھری رہتی ہیں بپتسمہ دینے والے لوگوں سے، کراچی میں سمندر پر لوگ آتے ہیں، کئی لوگوں نے تو اپنے چرچز کے اندر ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ کیوں نہیں بند ہوا؟ مطلب یہ کہ بپتسمہ پورا کر دیا یسوع مسیح نے۔ اس نے واضح کہا نا کہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ پوری کی نا مسیح نے راستہ بازی، تو بھائی بند کیوں نہیں ہوئی بعد میں؟
पूरी करने से मुराद अगर किसी पादरी का मतलब ये है कि जी बस उसके बाद नहीं करना, तो भाई इसको बंद करो, ये तो मुनाफिकत हुई ना। ईदें बंद और बपतिस्मा जारी। उसके बाद आ जाए। मैं आपको बताता हूं कि जब मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा कर, आपको पता है ये जो मसाया ने ये जो इस्तिलाह बोली, ये तो यहूदियों की रवायतों में लिखी हुई है। आपको पता है कि शरीयत को पूरा करना और शरीयत को तोड़ना, ये दो टर्म्स किस मद में इस्तेमाल होती थी? दरअसल जब कोई रब्बी तो रेत की गलत तफसीर करता था तो कहा जाता था कि इसने शरीयत तोड़ दी, इसने शरीयत क्या कर दी? तोड़ दी। लेकिन जब कोई रब्बी बेहतरीन तशरीह करता और उसकी तफसीर करता, उसकी वजाहत करता, तो कहते थे कि इसने शरीयत क्या कर दी? पूरी की, पूरी कर दी और प्रॉपर समझाया ताकि लोग उस पर क्या कर सके? अमल कर सके। तो मसीह ने क्या कहा? मैं शरीयत को तोड़ने नहीं बल्कि क्या करने आया हूं? उनका मतलब दरअसल तो ये था कि मैं दुरुस्त तफसीर शरीयत की कर रहा हूं। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं काका बल्लो पूरी कर छड़ी है, तारू छुट्टी मिल गई तो ही लुड़ियां मारो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पादरी असरात की तशरीह है कि उसके कहने का मतलब ये था कि मैंने पूरा कर दिया, तुम्हारा कोई इसके साथ तलक नहीं। जबकि निचली आयत में 19वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि जो कोई छोटे से छोटे हुक्म को भी तोड़े वो क्या होगा? जी आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा। मसीह ने तो इसके बाद ये कहा कि भाई तुमने सारी शरीयत माननी, ऐसा ही है। हालेलुया। कैसे तो कह सकता है जी शरीयत ईदें पूरी हो गई? उसके बाद बाद लोग कहते हैं जी ये शैडो है, ईदें क्या है? साया है। साया खत्म हो गया। साया खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बॉडी खत्म करनी पड़ती है ना। आप जब ये कहते हैं ना साया खत्म हो गया, तो बेसिकली आपको अंदाजा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं बॉडी खत्म हो गई है। ऐसी बात करते हुए बंदे को शर्म आनी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। और साया कैसा होता है? बिल्कुल बॉडी जैसा। मैं तो ईदें बड़ी खुशी से मनाता हूं। क्यों मनाता हूं? और इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। सब्बत की, ईदों की, खाने पीने के इम्तियाज की। पूछे क्यों? क्योंकि यहोशुआ के बदन का साया है, इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूं। और साया बिल्कुल बॉडी जैसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों को ईदों की मुखालफत करते हुए ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये जो मैं बहुत सारी बातें सुनता हूँ ईदों के खिलाफ लोगों की, और हद कर देते हैं, इतना इतना कुफर बकते हैं कि शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। हाँ जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन। शबाश शलोम एवरीवन, मेरा नाम पास्टर आसिफ भट्टी है और सर मेरा सवाल आज का ये है कि दायकी का खतने के साथ क्या ताल्लुक है? दायकी का खतने के साथ क्या ताल्लुक है? मैं क्योंकि बहुत से पास्टर जो है ना शरीयत, बहुत से पास्टर जो है शरीयत को मानते नहीं लेकिन फिर भी वो दायकी लेते हैं। अच्छा 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 जी। देखें जी, पौलुस रसूल के मुताबिक खुदा का कलाम मख्तूनों के सुपुर्द है। कोई नामख्तून, उसको अथॉरिटी नहीं है वो खिदमत करे। और जो खादम नहीं है उसको दायकी देना अपना पैसा डुबोने वाली बात है। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। बाइबल की रोशनी में एक मख्तून ही दायकी ले सकता है। ठीक है, हालेलुया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਈ ਨਾ ਮਖਤੂਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਖਤੂਨ ਦੇ दायकी ਲੈਣ ਲਈ। ठीक है जी। और ऐसे 3-4 पादरी जो है वो पकड़े भी गए हैं, मुझे लोगों ने बताया। हाँ, इंकशाफ हुआ कि नहीं ये नाम मखतूम है। उनके अपने लोगों ने बताया कि नहीं भाई, उनके घर के लोगों ने कि नहीं ये झूठ बोलता है, ये नाम मखतूम है। तो झूठ बोलते हैं लोग पैसे की खातर, क्योंकि बिजनेस बना लिया गया मजहब को। ठीक है जी। सो दायकी वही ले सकता है जो मखतूम हो। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। कोई और? बस साहब मेरा ये सवाल है। मेरा नाम जावेद है और मेरा सवाल ये है कि पाक शागत संडे की संडे क्यों ली जाती है? ये तो सर जेडे देंदे ने उन्होंने पूछो। और पाक शागत का मीनिंग क्या है?
اچھا میں پاک شراکت یعنی اشعار و بانی جو جی اشعار و بانی یا فصا کہہ سکتے ہیں، اس کے آپ کو اصول بتا دیتا ہوں. اب پتہ کیا ہے کہ یہ توار کو میں تو نہیں کرتا، میں تو ہماری جو کلیسیا وہ سال میں ایک دفعہ ہی کرتی ہے، ہم نہیں کرتے ہر ہفتے یا مہینے کے پہلے اتوار. پوچھے کیوں؟ بائبل کا لا ہے کہ آپ بغیر معین وقت، آپ نے معین وقت پر فسا کرنی ہے. کب کرنی ہے؟ معین وقت پر. معین وقت پر کرنی ہے. یہ گنتی کی کتاب غالباً 13 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، یا 9 باب کی 13 آیت میں ہے شاید، میں ہو سکتا ہے کہ حوالہ غلط بتا رہا ہوں، اس کے لیے معذرت. تو آپ کو یہاں واضح لکھا ہوا ملے گا کہ بھائی معین وقت پر فسا کرنی ہے. کب کرنی ہے؟ معین وقت پر. معین وقت کا مطلب کیا تھا؟ مقررہ وقت. مقررہ وقت. جو وقت آپ کو بتایا گیا. مقررہ وقت کیا ہے؟ پہلے مہینے کی عبرانی کیلنڈر یعنی خدا کے کلام کے کیلنڈر کا جو مہینہ ہے وہ ہے پہلے مہینے کی 14 تاریخ. یہ ہے جی مقررہ وقت. اور اگر کوئی اس مہینے میں رہ جائے تو اس کے لیے گنتی کی کتاب میں ہی بتایا گیا ہے کہ پھر وہ دوسرے مہینے کی 14 تاریخ کو کرے. ٹھیک ہے، وہ بھی وہ کرے گا جو رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو جی اشعار ربانی سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں، وہ بھی پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو. یہ ہر اتوار تو کوئی نہیں بائبل میں لکھی. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی ہم ہر اتوار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ لکھا ہے جب بھی تم میری یاد کریں. چلیں، یاد کیا کیا جاتا ہے؟ یاد کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد اس واقعے کو کیا جاتا ہے نا. تو اچھا مسایہ کیا کر رہے تھے جی؟ شیرہ اٹھا رہے تھے، روٹی اٹھا رہے تھے. اس دن عید فصح کے دن ایسا ہی ہے. تو یاد کرنا ہے تو چج نہ کرو نا، ٹھیک کرو، عید فصح والے دن کرو نا بھائی. اس نے جب یہ کہا نا کہ جب تو میری یاد میں، اس سے مراد یہ نہیں تھا جدو تیرا دل کرے، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تو فصح کرے، جب بھی تو کیا کرے؟ فسا کرے. جب بھی تم فصح کرے میری یاد میں. ٹھیک ہے جی، اس سے مراد یہ ہے. تو آپ جب یادگاری کریں گے تو درست کریں نا، آپ نے پورا نقشہ لینا ہے. آپ نے سیاق و سباق توڑ کر بس اس میں سے لفظ اٹھا لیا جب بھی. او بھائی جب بھی جب بھی سے مراد جب بھی فصح کرے، عید فصح یعنی جس بھی سال میں تو پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو تو فصح کرے. کیونکہ پیچھے تورات کو یہوشوا نہیں توڑے گا. اگر توڑے گا تو اس پر کیا لاگو ہو جائے گا؟ گناہ. کیونکہ شریعت کو توڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے. شریعت نے جب کہا ہے پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو فصح ہوگی تو کیا یہوشوا اس کے انگیسٹ جائے گا؟ نہیں. یہ کہے گا جدو تہاڈا دل کرے کر لیا جی؟ نہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو لوگ اپنی من مرضی کر رہے ہیں. یہ بائبل کی نفی کر رہے ہیں. ہم تو نہیں. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں تہاڈے تے بھائی شاید بانی نہیں ہوتی. ہاں نہیں ہوتی، جاؤ نہیں کرتے. ہم سال میں ایک دفعہ ہی کریں گے بھائی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. کیوں کریے اسی؟ بائبل منع کرتی ہے. یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے ہر اتوار کھیڈ لگ پہ. ایسے نہیں ہوتا. یہ بہت مقدس میز ہے. اور آپ سب جانتے ہیں، ہماری کلیسیا تو ساری جانتی ہے کہ جب عید فصح آتی ہے ہم سارے اپنے آپ کو 2 مہینے پہلے ہی پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. سارے پورے سال دیا خطاواں دا وقت پیا ہوندا ہے کہ جرم اپنے معاف کرانے خدا کو 2 مہینے پہلے یہی سارے دعاواں کر رہے ہوتے ہیں. خدا کو غلطی ہوئی تو انہیں معاف کر دے، اپنی زندگی کو پاک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم اس میز کو بڑا عظیم سمجھتے ہیں. باروک ہاشم جی. دوسری بات یہ ہے کہ پولس رسول نے باقاعدہ کہا کہ بھائی اس کو نامناسب طریقے سے نہ کھانا. ایسا ہی ہے. اچھا نامناسب سے کیا مراد؟ اس کے پاس کیا پیمانہ تھا اگر نامناسب ہونے کا؟ آپ کیسے تعین کریں گے یہ نامناسب ہے؟ وہ مناسب ہوتا ہے. اگر اس رول کو توڑ دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ نامناسب ہو جائے. یعنی جو شاہ ربانی کے رولز ہیں ان کو توڑنا نامناسب ہے. رول کیا ہے؟ کوئی نامختون فصح نہ کھائے، بغیر ختنہ کے کوئی فصح نہ کھائے. پہلا رول. دوسرا رول نہیں، دوسرا رول ہے کہ آپ نے فصح پہلے مہینے کی 14 کو کرنی. ٹھیک ہے جی. آپ توبہ یافتہ ہوں. پولس رسول نے وہاں پر یہ چیزیں بھی مینشن کی. اس نے کہا کہ اپنے آپ کو آزماؤ، چیک کرو.
ہاں اس میں کوئی نامختون بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں تو آپ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے, سارے کھا رہے ہوتے ہیں سارے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں, سوری, اسی لیے اس قوم کے اندر آپ دیکھ لیں کہ عذاب ختم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی, اس لیے عذاب ختم نہیں ہو رہا. ہم سب کو بائبل کے مطابق بائبل کی رسومات کو ادا کرنا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. سو اگلا کویشچن جی, کلیئر ہے بھائی جویل بھائی, کلیئر ہیں آپ؟ جی سر. چلیں اگلا کویشچن. ہاں سر جی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے, ہم لوگوں نے مطلب اپنے ایک چرچ میں دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بالکل بچوں کو پادری صاحب جو ہے نا وہ ٹکیا رکھ رہے ہیں, اور پھر بچوں کو تو چھوٹوں کو تمیز بھی نہیں ہے, وہ ہاتھ میں پکڑ کے وہ دیکھ رہے ہیں, تو کہہ رہے یہ خداوند یسوع مسیح کا بدن جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے. تو اس طرح کے الفاظ دے کر تو وہ ان کو وہ ٹکیا دے رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ان کی روح کو دیکھا جائے گا, جسم کو نہیں دیکھا جائے گا. تو جب میں نے ان سے کہا کہ مطلب وہ روح کو دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ روح کو دیکھا جاتا ہے, جسم کو نہیں دیکھا جاتا, تو یہ نامناسب طور پر, ہاں تو وہ نامناسب طریقے سے دے رہے ہیں نا. عجیب ہی لوگ ہیں یار, ڈائریکٹ جسم بھیج دیے ہیں, سیدھی روح بھیج دیا, عجیب ہی بات. اچھا جی, ویاہ کتنا ہوتا ہے, جسم نہیں ہوتا نا, روٹی کون کھاتا ہے؟ اچھا یہوہ پاک خدا جب روح کو دیکھتا ہے تو روٹی کس سے مانگتے ہو؟ یہوہ سے مانگتے ہو نا, خدا روٹی دے, کپڑے دے. وہ خدا کو چنگا ہوئے تو پائے بیٹھے تو روح دی فکر تاڑے بلے دی, جاؤ ایجی لگے پھر بیڑو تو تاڑی روح والا تلگ ہے, تاڑے بدل کوئی تلگ نہیں. یہ عجیب ہی بات ہے, بڑا عجیب ہی فلسفہ ہے. دیکھیں آپ کی روح کو بھی یہوہ نے پیدا کیا اور آپ کے بدن کو بھی, اس لیے اس نے روح اور بدن دونوں کے لیے قوانین رکھے. ہاللیلویہ. یہ بڑا یہ راہ فرار حاصل کرنے کے لیے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں, ایسے نہیں ہے. بدن کو بھی مقدس ہونا چاہیے اور روح کو بھی مقدس ہونا چاہیے. ہاللیلویہ. نیکسٹ کویشچن جی. جی بیٹا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسے آپ بولتے ہیں کہ شبات پہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, تو جیسے فار ایگزامپل ابھی ہمیں لڑکیاں ہیں اور عورتیں جتنی بھی ہیں, تو گھر پہ اگر کام ہوتا ہے, صفائی ہو گئی یا کھانا پکانا ہو گیا, تو یہ بھی سب نہیں کرنا چاہیے کیا؟ دیکھیں جی, کھانا پکانا جو سلسلہ ہے وہ شبات کے ایک دن پہلے کر لینا چاہیے. جیسے آج ہم نے شبات منا لیا اور کل جیسے 6 بجے تک شبات ہے, تو وہ 6 بجے تک ہم کوئی کام نہیں کریں, گھر کا بھی نہیں, کیونکہ ہم تو نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ نہیں, گھر کی جو صفائی ہے نا وہ تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر شبات کے دن بھی تھوڑا سا گند مچ جاتا ہے اس کو فٹافٹ صاف کر دیں. شبات کے دن اپنا گھر صاف رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم صفائی کیوں کرتے ہیں؟ خدا کے لیے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا کہ حضوری گھر میں رہے. ہاللیلویہ. خدا ہمارے گھر میں رہے, تو یہ خدا کے لیے. ٹھیک ہے, مقدس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہم یہ کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں, چاہے وہ صفائی ہو, چاہے وہ کھانا پکانا بھی ہو, کچھ بھی خدا کے لیے کچھ بھی ہے نا, وہ چاہے کتنا کٹھن کام ہے, وہ کتنا محنتی کام ہے. اچھا, خدا کے لیے آپ آگ بھی جلا سکتے ہیں, خدا کے لیے آپ آگ بھی جلا سکتے ہیں. باقی گھر کی صفائی وغیرہ یہ سارا تو اسی لیے ہم کرتے ہیں تاکہ خدا جو ہے ہمارے درمیان ہمارے گھر میں سکونت کرے. ہاللیلویہ. نیکسٹ کویشچن, اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم, میرا نام مشتاق ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو خداوند کی عیدوں کو سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے باوجود بھی وہ عیدوں کی طرف رجوع نہیں لاتے, ایسے خادم الدین ہیں کہ جو وہ بھی آ کے ادھر میں نے دیکھا ہے کہ کلام کو سیکھ کر جاتے ہیں, لیکن وہ دوسروں کو پھر ان چیزوں کی متعلق جو ہے نا وہ بتاتے نہیں ہے. تو ایسے خادم الدین کے لیے کیا قانون اور کیا رائے رکھتا ہے, خداوند کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ خدا سے سزا پائیں گے جی. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی منافقت کرتا ہے تو وہ خدا سے سزا پائے گا. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو نیکی کرنا جانتا اور نیکی نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دین سے زیادہ دیکھا داکھی چل رہی ہے دنیا کے اندر. بہت سارے پادری حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر عیدیں منانا شروع کر دیں گے تو لوگ ہمیں یہودی کہنا شروع کر دیں گے, لوگ ہمیں مسیحی کہنا شروع کر دیں گے. ان کو اپنے
ایک عجیب سا خوف ہے، ایک عجیب سا، آپ لوگ بہت سارے یہاں وٹنس ہیں، آپ لوگ مجھے جانتے ہیں ذاتی طور پر، آپ لوگ بتائیں کہ کیا میں کئی سال تنہا نہیں رہا، خاندان سے تنہا رہا ہوں، میرے خلاف کیا کیا نہیں ہوا، ریلیاں تک نہیں کی، کس وجہ سے؟ صرف بائبل کی عیدیں منانے کی وجہ سے ہم پر فائر تک ہوئے ہیں، آصف بھٹی صاحب کو بھی پتا ہے، کیوں جی؟ بہت کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہم نہیں پیچھے ہٹے، ہم نہیں کسی سے ڈرے، ہم نے احساس تنہائی کو بھی سمجھا کہ احساس تنہائی کیا ہوتی ہے، ہم نے بھوک بھی دیکھی ہے، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، مخالفت بھی صحیح ہے، ہمیں ایک حساب سے ہمارا حقہ پانی بھی بند کیا گیا تھا، لیکن ہم اپنی بات سے نہیں پیچھے ہٹے، لیکن آج دیکھ لیں، قائم رہے اپنی بات پر، آج آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ یہاں پادری صاحبان بھی آتے ہیں، سیکھ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور خدا کا کلام لوگ سیکھتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں جو یہاں آتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو سیکھتے ہیں آ کر وہ سیکھتے ہیں ہم سے، خدا کا شکر ہے، آج لوگ مانتے ہیں، آج خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں خدا نے ہماری اتنی برانچز بنائی ہوئی کہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جو لوگ قائم نہیں رہتے، جو لوگ اپنی بات پر یا کلام پر قائم نہیں رہتے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، خدا ان کو کبھی برکت نہیں دیتا، آگے نہیں بڑھاتا، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہوشوا نے جب منادی کی تو کیا ان کی جو خدمات تھی وہ آسانی سے مکمل ہو گئی؟ کیوں جی؟ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کی گئی، ہر وقت ان کو گرفتار کرنے کی طاق میں رہے، آخر کار انہیں اپنی جان تک دینی پڑی، رسولوں نے کتنے غم سہے، ہمیں تو یہاں کو کہہ دینا جات تیرنا سے نہیں بولنا کیونکہ تو عیدہ منانا، اسی کہنا یار عید منائی تے ناراض ہو جائے گا، چھڑ دو یار عید، ہاں جی، سبت منایا دے لوکاں مینوں یوں دکھانا شروع کرنا ہے، ساڈا حقہ پانی نہ بند کر دے، تو یہ خوف ہے لوگوں کے اندر، سر پادری صاحبان کے اندر بھی یہی خوف میں نے دیکھا ہے، کلیسیا بھاگ جائے گی، کلیسیا میں چھوڑ جائے گی، کلیسیا جائے گی تو چندہ کم ہو جائے گا، یقین کم ہو جائے گی، اور پھر کام کرنا پڑے گا، ڈیوٹی کرنی پڑے گی، مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر جنہ کو عیدہ سکھیاں وہ ساڈا گھر تو نہیں نہ چلان گے، یہ میں نے کہتے بھی سنا لوگوں کو، میری بات کو سمجھے، کئی لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا گئی وہ تے کہندا سی کہ بھائی ٹھیک ہے وہ صحیح کہندا ہے، عیداں صحیح منانیاں چاہیے نے، لیکن میں عیداں منا لگ پیا، کلیسیا چھڈ کے ٹر گئی تے پھر بعد چ سفیان صاحب مینوں پیسے دیں گے گھر چلانے، ٹھیک ہے نا جی، یہ میں نے جملے خود مجھے میرے لوگوں نے بتایا، سن کر بتائے، ٹھیک ہے جی، آگے چل جی میں نے تو سر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جہاں بھی پڑھا ہے، خداوند نے کہا ہے کہ یہ میری عیدیں جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تو جب عیدیں خداوند خدا نے ہم کو دی ہیں، ہر عیدوں پہ کہا ہے کہ مقدس مجمع کرو، تو یہ پادری صاحبان جو ہے نا یہ کیوں نہیں ان چیز کو سوچتے، یا ان کو کس چیز کا خوف ہے؟ چندے کا خوف ہے، تو چندے کی وجہ سے یہ خداوند کے کلام کی سچائی کو بیان نہیں کرتے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تم سچائی کو قبول کرو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، تو یہ کیوں نہیں لوگوں کو تک سچائی کو بیان کرتے؟ دیکھیے سچائی آزاد کرتی ہے، وہ سچائی اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ وہ آزاد میں کرنا نہیں چاہتے، میں آپ کو بتاتا ہوں لیٹسٹ نیوز مجھے آج ملی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے بہت سارے پادری صاحبان ہیں وہ لوگوں پر بدماشی کرتے ہیں، یہ آج لیٹسٹ نیوز ہے، بدماشی سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے مسیحیت سے کلام نہیں سننا ورنہ تم پر پرچہ کٹوا دیں گے۔ ایک وقت تھا کہ مسیحت دکھ سہتی تھی، ایک وقت تھا، لیکن آج وہ وقت ہے کہ مسیحت کے اندر پادری صاحبان دھمکیاں دیتے ہیں، لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہیں، آج یہ وہ وقت ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسیحت نے قربانیاں دے دے کر خود جیلیں کاٹ کر اور جیل کرانے والوں کو بھی وہ کہتے تھے تمہیں خدا کیا کرے برکت دے۔ آج یہ وقت ہے کہ تم سچائی سناؤ گے تو تمہیں یہ کہیں گے تمہیں جیلوں میں ڈالیں گے۔ آپ خود دیکھ لیں یہ کون سی مسیحت ہے؟ اصل مسیحت پر دراصل وہ کھڑا ہے جو بائبل کو مانتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ باروق ہاشم جی، باروق ہاشم۔ تو آخر میں آپ لوگوں کو
کلوز کرتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کلوز کرتے ہیں اس کو. آخر میں آپ کو بتاؤں، حیوان کے نشان کو واضح سمجھنے کے لیے ایک ہی نشان آپ کے لیے کافی ہے. جو ختنہ نہیں کراتا وہ حیوان کے تسلط میں ہے، جو سبت اور عیدیں نہیں بناتا وہ حیوان کے تسلط میں ہے، جو خدا کی شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ حیوان کے تسلط میں ہے. وہ مسیحی ہو، وہ مسیحنک ہو، وہ یہودی ہو، جو یسوع کو نہیں مانتا، یہوشوا کو نہیں مانتا، وہ بھی حیوان کے تسلط میں ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ یہودی یسوع کو نہیں مانتے اور ادھر مسیحی شریعت کو نہیں مانتے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میری نظر میں اس وقت جو ماڈرن جوڈائزم ہے وہ بھی حیوان کے تسلط سے آزاد مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ یسوع کو نہیں مانتا، اور ادھر جو ہے لوگ توریت کو نہیں مانتے. یہ ایک بڑا واضح نشان ہے. خطرہ. ٹھیک ہے، تو لکھا ہے کہ ساری دنیا شریر کے قبضے میں. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں تو کلر ٹھیک ہے. میں کہنا ہاں، اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے. میں بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیونکہ میرے پاس یہوشوا ہے، کیونکہ میرے پاس وہ نشان ہے جو بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. ہاللیلویہ. ہمارے پاس وہ کسوٹی ہے جو بائبل نے دی ہے، اس سے ہم سارا کچھ پرکھ لیتے ہیں. باروک ہاشم. ہاللیلویہ. سو خدا ہم آپ سب کو برکت دے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو.